किताबुल ईमान वाली इबारत नहीं, पढ़ो कोई इबारत। الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ونور قلوبنا بعلوم الحديث والقرآن، والصلاة والسلام على سيد الخلق والبشر المبعوث إلى الإنس والجان، وعلى آله وأصحابه الذين هم بذلوا أنفسهم وحياتهم لنشر علوم الحديث والقرآن، سيما أسلافنا ومشايخنا في الهند والباكستان، منهم شيخنا وأستاذنا ومربينا سماحة الشيخ سليم الله خان الموقر حفظه الله ورعاه من جميع الشرور والزمان. أما بعد، فبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة الثقة أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة بن ابن بزيزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومتعنا الله تعالى بعلومه آمين. كتاب الإيمان. قال كتاب الإيمان: بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله عز وجل: أيكم زادتهم هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقوله فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة، ودعاؤكم إيمانكم. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنزلة بن أبي سفيان عن كرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. ما قبل से जो गुफ्तगू चली आ रही है उसमें एक मसला है इस्तिस्ना फिल ईमान का, यानी आदमी को अना मोमिन कहना चाहिए या अना मोमिन इंशाअल्लाह कहना चाहिए। तो अइम्मा सलासा का मतलब और अब्दुल्लाह इब्न मसूद और हज़रत अलक़मा, इब्राहिम नख़ई और सुफियान सौरी, सुफियान इब्न उयैना और इसी तरीके से बाद अकाबिर का मतलब ये रहा है कि अना मोमिन इंशाअल्लाह कहना चाहिए। और मुतकल्लिमीन और अहनाफ का नुक्ता
یہ ہے کہ بغیر انشاءاللہ کے انا مومن کہنا چاہیے. وہ حضرات جو استثناء کے قائل ہیں اور انشاءاللہ ساتھ لگانے کے لیے کہتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ایمان وہ معتبر ہے جو موت کے وقت موجود ہو، اور اس کا کسی کو علم نہیں ہے کہ موت کے وقت ایمان موجود ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس لیے تبرک کے طور پر انشاءاللہ ساتھ لگانا چاہیے. ان کی رائے یہ ہے کہ انشاءاللہ لگا کر انا مومن کہنا چاہیے، اور وہ بنیاد اس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آدمی انشاءاللہ کہے گا اور یہ بطور تبرک ہوگا، بطور تعلیق نہیں ہوگا، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت ایمان کی نعمت عطا فرمائیں گے. تعلیق مقصود بالکل نہیں ہے، تبرک کے طور پر کہا گیا ہے، اور تفاعل کے طور پر یہ توقع کی جاتی ہے کہ آدمی کے انتقال کے وقت اس انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے اس کو ایمان کی نعمت حاصل ہوگی. حضرات متکلمین اور اسی طریقے سے احناف وہ انا مومن کہنے کے قائل ہیں. امام اعظم سے انشاءاللہ کہنے پر نکیر منقول ہے. ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ انشاءاللہ میں جو ان استعمال ہو رہا ہے اس کی اصل بنیاد تو تعلیق ہے، اور وہ شک پر دلالت کرتا ہے. اصل کے اعتبار سے وہ تعلیق کے لیے استعمال ہوتا ہے اور شک پر دلالت کرتا ہے. تو اگر کوئی آدمی انا مومن انشاءاللہ کہے گا تو سننے والے کو یہ شبہ گزرے گا کہ اس کو اپنے ایمان کے بارے میں شک ہے، کیونکہ ان کا استعمال شک کے لیے ہوتا ہے اور وہ تعلیق کے لیے وضع کیا گیا ہے. تو اگر ایک آدمی انا مومن انشاءاللہ کہہ رہا ہے تو سننے والا اصل کے مطابق یہ خیال کرے گا کہ یہ گویا اپنے ایمان کے بارے میں متردد ہے، اس لیے انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اندیشہ ہے کہ انشاءاللہ کہتے کہتے اس کو خود شک ہو جائے. جب یہ ہمیشہ انا مومن انشاءاللہ کہے گا تو اس مسلسل تعلیق کے صیغے کو اور شک کے صیغے کو استعمال کرنے کی بنا پر اس بات کا امکان ہے کہ اس کو خود شک لاحق ہو جائے. تو اس لیے انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے. یہ مسئلہ کہ انشاءاللہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، ہم نے آپ کو بتایا کہ ائمہ ثلاثہ کی رائے بھی یہ ہے کہ کہنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رائے، علقمہ کی رائے، ابراہیم نخعی کی رائے، سفیانین یعنی سفیان ثوری اور سفیان ابن عیینہ کی رائے اور یحییٰ ابن سعید قطان کی رائے یہ ہے کہ انشاءاللہ کہنا چاہیے. سلف میں اس مسئلے میں بڑا انتشار رہا ہے اور وہ
لوگ جو انشاءاللہ کہنے کے قائل نہیں ہیں انہوں نے انشاءاللہ کہنے والوں پر بہت شدت کے ساتھ نکیر کی ہے اور کہا کہ یہ ایک فرقہ پیدا ہو گیا جو شکی فرقہ ہے اور اس کو شکیہ کہنا شروع کر دیا. تو اس طریقے سے یہ غلو بہرحال صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ آپ کو معلوم ہے فقہ حنفی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایات کو بنیاد کی حیثیت حاصل ہے. فقہ حنفی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایات کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور وہ انشاءاللہ کہنے کے قائل کہنے کے قائل ہے. آپ کی فقہ کا بہت سا حصہ ان کی روایات پر موقوف ہے تو پھر آپ کے لیے کیسے یہ درست ہوگا کہ آپ انشاءاللہ کہنے والوں کو شکیہ قرار دیں اور ان کے حوالے سے شدت اختیار کریں؟ یہ ہرگز نہیں، مناسب نہیں ہے. بہرحال یہ اپنی جگہ پر ہے کہ حضرات حنفیہ اور متکلمین کی رائے یہ ہے کہ انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن انشاءاللہ کہنے والوں کے حوالے سے تجاوز عن الحد اختیار کرنا اور غلو کا طریقہ اختیار کرنا اور ان کو شدت کے ساتھ مطعون قرار دینا یہ کسی طرح جائز نہیں. یہ ایک مسئلہ تھا جو باقی تھا. دوسرا ایک مسئلہ اور باقی ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایمان اور اسلام میں باہمی نسبت کیا ہے. تو ایک قول یہ ہے کہ ان کے اندر ترادف ہے. فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین. یہاں اتحاد معلوم ہو رہا. فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، جو مومن تھے ان کو ہم نے نکال دیا وہاں سے. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اور وہاں مسلمانوں کا ایک ہی گھر تھا. جن کو نکالا گیا ان کو مومن بھی کہا جا رہا ہے اور جن کو نکالا گیا ان کو مسلم بھی کہا جا رہا ہے. تو اس واسطے اس سے معلوم ہوا کہ ان دونوں میں ترادف ہے. دوسری جگہ ہے قال یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ، یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. ان کنتم آمنتم باللہ، یہاں ایمان کا ذکر ہے. فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، آگے انہی کو مسلم کہا جا رہا ہے. تو یہ پہلی آیت بھی فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، یہ بھی اتحاد پر دال ہے. اور قال یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، یہ بھی اتحاد پر دال ہے. اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ بنی الاسلام علی خمس والی ابن عمر کی جو روایت ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤتوا من المغنم الخمس. جن امور کو یہاں اسلام کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، وفد عبد القیس میں انہی کو ایمان کے حوالے سے بیان کیا گیا. وفد عبد القیس کی حدیث میں امرہم بالایمان باللہ وحدہ. اس کے بعد فرمایا گیا اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ. انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم. تو آپ نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ
وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ إِلَى آخِرِهِ۔ تو ابن عمر کی حدیث میں جن چیزوں کو اسلام کے حوالے سے بیان کیا گیا تھا وقت عبد القیس کی حدیث میں انہی کو ایمان کی تفسیر میں بیان کیا گیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں میں اتحاد۔ تو نسبت بین الایمان والاسلام کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہوئی کہ یہ مرادف ہیں، دونوں کے ایک ہی معنی، اور ایک رائے یہ ہے کہ نہیں ان میں تباین ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ آمنا انہوں نے کہا تھا تو کہا کہ آمنا مت کہو، تم مومن نہیں ہو، ہاں اسلمنا کہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے اندر تباین ہے۔ آمنا کہنے سے منع کیا جا رہا ہے اور اسلمنا کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ اسی وقت ہوگا جبکہ ایمان اور اسلام میں تباین ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے سامنے حضرت انس کی روایت پہلے بیان کی تھی، الاسلام علانیۃ والایمان فی القلب۔ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان قلب کی تصدیق کو کہا جاتا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے اندر تباین ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک قول یہ ہے کہ ان میں تداخل ہے۔ تداخل کا ایک قول نقل کیا گیا اور تداخل کی تفصیل یہ ہے کہ حدیث میں ای الایمان عمل افضل، ایک حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے ای العمل افضل، جواب آپ نے دیا ایمان باللہ۔ تو اب ظاہر ہے کہ عمل تو اسلام میں ہوتا ہے، عمل کا اعتبار تو اسلام کے اندر کیا گیا ہے۔ تو ای العمل افضل کے معنی ہے ای الاسلام افضل، اور جواب میں آپ ایمان باللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اسلام ایمان میں داخل ہے۔ اور دوسری ایک روایت اور ہے جس کو امام طبرانی نے بیان کیے، اور وہ یہ کہ ای الاسلام افضل، وہ تو تھا ای العمل، یہاں خود ای الاسلام۔ تو ای الاسلام افضل کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ ایمان۔ تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان میں اسلام داخل ہے، تداخل والی شکل ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی بات ارشاد فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ اسلام اور ایمان کے لغوی معنی بھی علیحدہ علیحدہ ہے۔ اسلام کے معنی ہے گردن بطاعت نہادن، سر تسلیم خم کر دینا، یہ اسلام ہے۔ اور ایمان کے معنی ہے تصدیق۔ تو دونوں کے معنی علیحدہ علیحدہ۔ ایمان کی حقیقت لغویہ تصدیق ہے اور اسلام کی حقیقت لغویہ وہ تسلیم ہے، گردن بطاعت نہادن۔ اسی طرح حقیقت شرعیہ بھی دونوں کی علیحدہ علیحدہ ہے۔ حقیقت شرعیہ کے علیحدہ ہونے کا مفہوم آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کے اندر قلب کی تصدیق کا اعتبار کیا جاتا ہے اور اسلام کے اندر جوارح کے اعمال کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ وہاں بات عقیدے کی ہے، یہاں بات عمل کی ہے۔
تو حقیقت لغویہ بھی دونوں کی علیحدہ علیحدہ ہے. ایمان تصدیق کو کہتے ہیں اور اسلام گردن بطاعت نہادن کو کہتے ہیں. اور دونوں کی حقیقت شرعیہ بھی علیحدہ کہ ایمان کا تعلق عقائد سے اور اسلام کا تعلق جوارح کے اعمال سے. لیکن تکمیل کے درجے میں ایک دوسرے کا محتاج ہے. حقیقت لغویہ بھی جدا جدا ہے, حقیقت شرعیہ بھی علیحدہ علیحدہ ہے, لیکن تکمیل ایک کی دوسرے کے بغیر نہیں ہوگی. مثال کے طور پر اعمال جوارح کا آدمی اہتمام کر رہا ہے تو اعمال جوارح کا اہتمام جبھی تو سود مند ہوگا جب تصدیق بھی ہو. اگر اعمال ظاہرہ کا اہتمام تو ہے لیکن تصدیق نہیں ہے تو وہ بیکار. اسی طریقے سے تصدیق تو ہے لیکن اعمال کا اہتمام نہیں ہے, وہ تصدیق ناقص ہے. تو تکمیل کا جہاں تک تعلق ہے اس میں اسلام کو ایمان کی ضرورت ہے, ایمان کو اسلام کی ضرورت ہے. ہم نے عرض کیا کہ اسلام موجود ہے یعنی اعمال کا اہتمام ہو رہا ہے لیکن تصدیق نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ اعمال کا اہتمام تصدیق کے بغیر تو کافی نہیں ہے, مفید نہیں ہے. یا اسی طریقے سے تصدیق موجود ہے لیکن اعمال سے لاپرواہی برتی جاتی ہے, اعمال کا اہتمام نہیں ہوتا تو وہ تصدیق نامکمل ہوگی. تو تکمیل کے درجے میں اسلام کے ساتھ ایمان کا اعتبار کیا جائے گا, ایمان کے ساتھ اسلام کا اعتبار کیا جائے گا. اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے کہ اگر موقع سوال کا ہو یا یہ کہ دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا جا رہا ہو تو ایسی صورت میں ان کا مفہوم علیحدہ علیحدہ ہو. اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا. دونوں کو آپ بیان کر رہے ہیں ایک ساتھ تو وہاں آپ اسلام کی حقیقت اور بیان کریں گے, ایمان کی حقیقت اور بیان کریں گے, دونوں جدا جدا ہوں. اذا اجتمعا افترقا, ایک ساتھ آپ دونوں کو ذکر کر رہے ہیں تو افترقا ایمان کے معنی علیحدہ بیان کیے جائیں گے, اسلام کے معنی علیحدہ بیان کیے جائیں گے. وَإِذَا افترقا, اور اگر علیحدہ علیحدہ ذکر ہے, صرف ایمان کا ذکر ہے اور اسلام کا ذکر نہیں ہے تو وہاں ایمان کے معنی جو بیان کیے جائیں گے اس میں اسلام بھی داخل ہوگا, یا اسلام کے جو معنی بیان کیے جائیں گے اس میں ایمان بھی داخل ہوگا. اذا افترقا اجتمعا, افترقا یعنی صرف ایک کو بیان کر رہے ہیں دوسرے کو بیان نہیں کر رہے. تو اجتماع کے معنی یہ ہے کہ ایمان میں اسلام داخل ہوگا اور اسلام میں ایمان داخل ہوگا. تو اگر موقع سوال کا ہے ایک تو وہاں بھی علیحدہ علیحدہ دونوں کی حقیقت بیان کی جائے گی, یا دونوں کو اکٹھے ذکر کیا جا رہا ہے, دونوں کا ایک ساتھ بیان ہو رہا ہے تو وہاں بھی دونوں کی حقیقت علیحدہ علیحدہ بیان کی جائے گی. اور جہاں پر صرف ایک کو بیان کیا گیا ہے اور موقع سوال کا بھی نہیں ہے تو آپ اسلام کی تعریف اس طرح کریں کہ وہ ایمان بھی, اس میں ایمان بھی آ جائے تو ٹھیک ہے, کوئی غلط. بعض علماء نے کہا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے
جیسے فقیر اور مسکین، کہ فقیر تو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو، مسکین اس کو کہتے ہیں جو بالکل بے کس، کچھ نہ ہو۔ ان دونوں کا قاعدہ بھی یہی ہے کہ اگر یہ دونوں اکٹھے بیان کیے جائیں گے تو ان کے معنی علیحدہ علیحدہ ہوں، مسکین کے معنی علیحدہ بیان کیے جائیں گے اور فقیر کے معنی علیحدہ بیان کیے جائیں گے۔ لیکن اگر دونوں کا ایک جگہ ذکر نہ ہو، صرف فقیر کا ذکر ہو رہا ہے یا صرف مسکین کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہاں اگر فقیر کے معنی میں مسکین کے معنی بھی آ جائیں تو کوئی حرج نہیں، یا مسکین کے معنی میں فقیر کے معنی بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں، وہی ہوگا اذا افترقا اجتمعا واذا اجتمعا افترقا، پہلے عرض کر دیا گیا، اسی کے مطابق یہ بھی ہے۔ یہ باتیں رہ گئی تھی یا یوں کہ یہ باقی تھی۔ اب یہاں کتاب الایمان کو امام بخاری شروع کر رہے ہیں اور اس میں باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص۔ وهو میں اگر ضمیر لوٹائی جائے اسلام کی طرف تو پھر مسئلہ مشکل ہو جائے گا۔ نہیں، اگر ہوا کی ضمیر اسلام کی طرف لوٹائی جائے تو پھر ہوا قول و فعل ٹھیک ہے، اس لیے کہ اسلام میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تصدیق بھی داخل ہے اور اقام صلاح ایتاء زکوٰۃ جو اعمال ہیں وہ بھی داخل ہیں، اور یزید و ینقص بھی صحیح ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ قول اور فعل کا جب مجموعہ ہے تو قول اور فعل کے اندر تو کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ اور اگر ہوا کی لیکن اشکال یہ ہوگا، پھر سن لو کہ ہوا کی ضمیر اگر اسلام کی طرف لوٹائی جائے کیونکہ وہ قریب ہے، بنی الاسلام علی خمس وهو قول، یہ اسلام ماقبل میں قریب میں گزرا ہے، اس کی طرف آپ ضمیر لوٹائیں گے تو ہوا قول و فعل بھی ٹھیک ہوگا اور یزید و ینقص بھی ٹھیک ہوگا۔ لیکن بخاری کا مدعا تو ایمان کو مرکب ثابت کرنا ہے اور ایمان کو یزید و ینقص کا مصداق بتانا ہے، تو وہ تو ثابت نہیں ہوگا۔ دعویٰ تو ہے ایمان کے مرکب ہونے کا اور دعویٰ ہے ایمان کے قابل زیادت و نقصان ہونے کا، اور ضمیر لوٹ رہی ہے اسلام کی طرف، تو پھر ایمان کے لیے یہ دعوی ثابت نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے بعض حضرات نے کہا کہ ہوا کی ضمیر جو کتاب الایمان میں ایمان ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اگر بنی الاسلام علی خمس جو ساتھ ساتھ ہے اس اسلام کی طرف ضمیر لوٹائی جائے تو وہ قول و فعل بھی ٹھیک ہے، یزید و ینقص بھی ٹھیک ہے، لیکن اسلام کے لیے ترکیب اور قابل زیادت و نقصان ہونا وہ ثابت نہیں ہوا، کیونکہ ضمیر ایمان کی طرف نہیں اسلام کی طرف لوٹ رہی۔ تو یہ کہا گیا کہ نہیں صاحب، یہ ضمیر جو ہے یہ در حقیقت ایمان کی طرف لوٹ رہی ہے اور وہ کتاب الایمان کے اندر موجود ہے۔ ایک اور بات بھی کہی گئی ہے اور وہ یہ کہ کتاب الایمان میں جو ایمان ہے اس کی طرف ضمیر لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کی طرف جو ضمیر لوٹ رہی ہے یہی کافی ہے، اور بخاری کے یہاں اسلام اور ایمان متحد ہیں، تو لہذا جب اسلام کے لیے
ترکیب اور قابل زیادت و نقصان ہونا ثابت ہوگا تو ایمان کے لیے بھی ہو جائے گا۔ ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ ایمان کی طرف ضمیر لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کی طرف لوٹ رہی ہے، یہی ٹھیک ہے، اور اس سے ایمان کا مرکب ہونا اور قابل زیادت و نقصان ہونا ثابت ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخاری کے نقطۂ نظر سے اسلام اور ایمان متحد ہیں یا ایک دوسرے کو مستلزم، یہ بھی ایک قول ہے۔ تو جب یہ متحد ہوں گے یا ایک دوسرے کو مستلزم ہوں گے تو اسلام کے لیے جب ترکیب ثابت ہو جائے گی اور قابل زیادت و نقصان ہونا ثابت ہو جائے گا تو ایمان کے لیے بھی ہو جائے گا۔ اور دوسری بات وہی ہے کہ ضمیر ایمان کی طرف لوٹائی جائے اور وہ کتاب الایمان میں ہے، اس میں پھر اشکال ہوتا ہے۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ ایمان کو ہوا قول و فعل سے تعبیر کیسے کیا گیا؟ ایمان تو تصدیق کا نام ہے، تو اس کے متعلق کہا گیا کہ نہیں، یہاں قول عام ہے، قول باللسان ہو یا قول بالقلب ہو، لہذا تصدیق آ جائے گی۔ بعض حضرات نے فعل کے اندر تعویل کی کہ فعل بالقلب ہو یا فعل بالجوارح ہو، تب ظاہر ہے کہ اگر قول بالقلب مراد لیا جائے تو وہ تصدیق ہی ہے، یا فعل بالقلب مراد لیا جائے تو وہ تصدیق ہی ہے۔ تو یہ جو اشکال تھا کہ اگر ضمیر ایمان کی طرف لوٹ رہی ہے تو ایمان تو تصدیق کا نام ہے اور یہاں پر ہوا قول و فعل کہا جا رہا ہے، تو اس اشکال کا جواب ہو گیا کہ قول میں تعویل کی جائے گی، اس کو عام قرار دیا جائے گا کہ قول بالقلب ہو یا قول بالجوارح ہو، یا فعل کو عام قرار دیا جائے گا کہ فعل بالقلب ہو یا بالجوارح۔ اس کے بعد پھر آپ ایک بات یہ سمجھیں کہ یہاں ترجمے کے 3 جز ہیں۔ ایک ہے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5، یہ جزء اول ہے۔ دوسرا جز ہے وہ قول و فعل، اور تیسرا جز ہے یزید و ینقص۔ تو آپ کو ان تینوں کو دیکھنے کے بعد یہ کہنے کا حق حاصل ہوگا کہ بنی الاسلام علی 5 مستلزم ہے ہوا قول و فعل کو، اور ہوا قول و فعل مستلزم ہے یزید و ینقص۔ بنی الاسلام علی 5 دال ہے اس بات پر کہ اس میں قول اور فعل دونوں موجود ہیں، اور قول اور فعل کا دونوں کا موجود ہونا، چونکہ اقوال میں بھی کمی زیادتی ہوتی ہے، افعال کے اندر بھی کمی زیادتی ہوتی ہے، لہذا وہ مستلزم ہے یزید و ینقص۔ پہلا جز مستلزم ہے جزء ثانی کو، اور جزء ثانی ہو قول و فعل، وہ مستلزم ہے جزء ثالث یزید و ینقص۔ یا آپ یوں کہہ دیں کہ جزء ثالث مرتب ہے جزء ثانی پر، اور جزء ثانی مرتب ہے جزء اول۔ چاہے ادھر سے چلو کہ جزء اول مستلزم ہے جزء ثانی کو، اور جزء ثانی مستلزم ہے جزء ثالث کو، اور چاہے یوں کہو کہ جزء ثالث وہ متفرع ہے، مرتب ہے جزء ثانی پر، اور جزء ثانی وہ مرتب ہے جزء اول پر۔ آپ کو اختیار ہے، جو طریقہ چاہیں اختیار کر لو۔ اس کے بعد پھر امام بخاری نے قرآن مجید کی آیات کا ذکر شروع کیا ہے۔ ان آیات کے حوالے سے گفتگو سے قبل ہم ایک بات آپ سے حضرت شیخ الہند کی عرض کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام بخاری میں
جو یہاں ترجمے کے 3 اجزاء بیان کیے ہیں، ان سے ترکیب بھی بداہتاً ثابت ہو رہی ہے اور قابل زیادت و نقصان ہونا بھی معلوم ہو رہا ہے۔ ہوا قول و فعل سے ترکیب معلوم ہو رہی ہے، یزید و ینقص سے قابل زیادت و نقصان ہونا معلوم ہو رہا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہوا قول و فعل اور یزید و ینقص کو ذکر کر رہے ہیں، اس سے ان کا مقصود کیا ہے؟ یہ بات تو لکھی ہوئی ہے کہ ہوا قول و فعل یزید و ینقص، قول و فعل ترکیب پر دال ہے، یزید و ینقص قابل زیادت و نقصان ہونے پر دال ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے ذکر سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہے سوچنے کی بات۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں 3 جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایمان مرکب ہے اور اعمال ایمان کا جزو اصلی ہے، اور جزو اصلی کے فوت ہونے سے کل فوت ہو جاتا ہے، لہذا اگر کوئی آدمی مرتکب کبیرہ ہوگا تو عمل کا فقدان پایا جائے گا، تو اس کے ایمان کی نفی ہو جائے گی۔ یہ خوارج اور معتزلہ کا مذہب ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے، اعمال اس کا جز ہے، اور وہ جزو تزیینی نہیں ہے، جزو ترکیبی اور جزو اصلی ہیں۔ اور جزو تزیینی کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ اس کی نفی سے کل کی نفی لازم نہیں آتی۔ جیسے انسان ہے، یہ اعضاء اس کی حقیقت میں داخل نہیں۔ آدمی کا ہاتھ نہ ہو تو بھی انسان ہے، آدمی کا کان نہ ہو تو بھی انسان ہے، آدمی کا پاؤں نہ ہو تو بھی انسان ہے۔ یہ اعضاء انسان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، لیکن انسان کی تکمیل تو ان سے ہوتی ہے۔ مکمل انسان تو وہی ہوگا جس کے ہاتھ بھی ہوں گے، جس کے پاؤں بھی ہوں گے، جس کے کان بھی ہوں گے۔ تو یہ اعضاء جس طریقے سے انسان کی حقیقت میں داخل نہیں، لیکن انسان کی تکمیل ان سے ہوتی ہے۔ جو حضرات اعمال کو اجزاء تزیینی کہتے ہیں، ان کا نقطۂ نظر بھی ہے کہ اعمال ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، لیکن ایمان کی تکمیل ان سے ہوتی ہے۔ انسان کی مثال سمجھ میں آ گئی؟ جیسے اس مثال سے یہ معلوم ہوا کہ اعضاء حقیقت انسان میں داخل نہیں، لیکن انسان کی تکمیل ان سے ہوتی ہے، اسی طرح حضرات اہل حق کے یہاں اعمال ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، لیکن ایمان کی تکمیل ان سے ہوتی ہے۔ معتزلہ اور خوارج کا نقطۂ نظر اس کے خلاف ہے۔ وہ ان اعمال کو اجزاء تدینیہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں یہ اجزاء ترکیبی ہیں۔ آپ اجزاء ترکیبی نام رکھیں یا اجزاء اصلی نام رکھیں، ان کے نزدیک یہ اجزاء ترکیبی اور اصلی ہیں، اور جزو اصلی کا جزو ترکیبی کا قاعدہ یہ ہے کہ جز کے نہ ہونے سے کل کی نفی ہوتی ہے۔ اگر جز نہیں ہوگا تو کل نہیں ہوگا، تو لہذا ان کے نزدیک جو آدمی کبیرہ کا مرتکب ہوگا تو عمل کی نفی لازم آئے گی اور ایمان کی نفی ہو جائے گی۔
اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کی نفی کے بعد خوارج یہ کہتے ہیں وہ کافر ہو جائے گا، معتزلہ کہتے ہیں کہ ایمان کی نفی تو ہو جائے گی لیکن وہ کفر میں داخل نہیں ہوگا، وہ فاسق بنے گا، اور یہ فاسق ان کے یہاں منزلۃ بین المنزلتین۔ بہرحال ایک جماعت تو یہ ہے، دوسری ایک جماعت اور ہے، وہ دوسری جماعت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایمان نام تصدیق کا ہے، آگے عمل کی کوئی ضرورت، اور یہ مسلک ہے مرجئہ کا۔ ان کے یہاں جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے الطاعۃ لا تفید والمعصیۃ لا تضر، تصدیق موجود ہے، بس نجات کے لیے یہی کافی ہے، معصیت سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اور اسی طریقے سے طاعت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک تیسری جماعت، دوسری جماعت اور تیسری جماعت وہ اہل حق کی ہے کہ ان کے یہاں اعمال اجزائے تدینیہ ہے، ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، البتہ ایمان کی تکمیل ان سے ہوتی ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رد کیا ہے مرجئہ کا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ امام بخاری احناف کا رد کر رہے ہیں، امام بخاری متکلمین کا رد کر رہے ہیں، تو یہ بات ہرگز قابل قبول نہیں، اس لیے کہ محدثین اور متکلمین کے درمیان ایک فریق محدثین ہے، دوسرا فریق متکلمین ہے، اسی طرح ایک طرف احناف ہے، دوسری طرف ائمہ ثلاثہ، ان کے درمیان جو اختلاف ہے وہ تو اختلاف لفظی ہے، وہ تو اختلاف لفظی ہے، وہ اختلاف حقیقی ہے ہی نہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک آدمی اگر مرتکب کبیرہ ہوتا ہے تو اس کو فاسق کہا جاتا ہے، لیکن یہ اہل سنت کا فاسق مخلد فی النار نہیں ہوتا۔ یہ جو اہل سنت کے یہاں فاسق ہوتا ہے اس کے لیے یہ بھی امکان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ابتداءً اس کی بخشش کر دیں تو وہ دوزخ میں نہ جائے۔ بہت لوگ ہوں گے کہ ان کو فاسق ہونے کے باوجود جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا، براہ راست ان کی بخشش ہو جائے گی، اور جو جہنم میں جائیں گے وہ مخلد نہیں ہوں گے۔ یہ اہل سنت کا متفقہ مسئلہ ہے، محدثین کا بھی ہے، متکلمین کا بھی ہے، احناف کا بھی ہے، ائمہ ثلاثہ کا بھی ہے، کوئی اختلاف اس میں نہیں۔ جب اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو لہذا یہ کہنا کہ امام بخاری احناف کا رد کر رہے ہیں یا امام بخاری متکلمین کا رد کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ عرض کیا گیا کہ ان کے یہاں تو ندا لفظی ہے، حقیقی ہے ہی نہیں، اور جب ندا لفظی ہے حقیقی نہیں ہے تو اس کو رد کرنے کے لیے محققین نے کوئی اجازت نہیں دی۔ یہ اہل تحقیق کے یہاں طے شدہ بات ہے کہ جہاں اختلاف لفظی ہوتا ہے اس کو دفع کرنے کی کوشش فضول ہے۔ ایک بات، دوسری ایک بات اور ہے، اور وہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں متکلمین کی تردید مقصود ہے، احناف کی تردید مقصود ہے، تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ محدثین کو اور ائمہ ثلاثہ کو معتزلہ اور خوارج کی سب پہ کھڑا کرنا پڑے۔
وہ بھی اعمال کو ایمان کا جز کہتے ہیں، یہ بھی اعمال کو ایمان کا جز کہتے ہیں، اور آپ نداء لفظی باندھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو جب آپ نداء لفظی باندھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ جس طریقے سے معتزلہ اور خوارج وہ اعمال کو جز کہتے ہیں، ایسے ہی محدثین اور ائمہ ثلاثہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلے گا۔ دوسرا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ احناف اور متکلمین وہ مرجئہ کے صف میں آ جائیں، کہ جیسے مرجئہ نے یہ کہا ہے کہ تصدیق کافی ہے، اعمال کی ضرورت نہیں، احناف اور متکلمین بھی کہتے ہیں کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں، تو اعمال کی نفی تو ان کی طرف سے بھی ہوئی نا۔ یہ بھی ایمان کی تعریف تصدیق سے کرتے ہیں، مرجئہ بھی ایمان کی تعریف تصدیق سے کرتے ہیں، مرجئہ بھی کہتے ہیں اعمال کی ضرورت نہیں، حنفیہ اور متکلمین بھی کہتے ہیں کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں، جب نہیں داخل ہیں تو ضرورت نہیں۔ تو ان کا خوارج اور معتزلہ کی صف میں پہنچ جانا لازم آتا ہے، اور احناف اور متکلمین کا مرجئہ کی صف میں داخل ہونا لازم آتا ہے، اور یہ بالبداہت غلط ہے۔ نہ محدثین اور ائمہ ثلاثہ خوارج اور معتزلہ کے ہم خیال ہیں، اور نہ متکلمین اور احناف وہ مرجئہ کے ہم خیال۔ اور اس کی مثال وہی ہے کہ فاسق کے بارے میں دونوں جماعتوں کا فیصلہ ہے کہ ان کی بخشش ابتداءً بھی ہو سکتی ہے، اور اگر ابتداءً نہ ہو تو بہرحال وہ مخلد فی النار نہیں ہو، یہ مسئلہ طے شدہ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو آیتیں ذکر کی ہیں، ان آیات میں آپ دیکھیں گے کہ کہیں ایمان کا ذکر ہے اور کہیں ہدایت کا ذکر ہے، ایمان کا نہیں۔ کہیں ایمان کا ذکر ہے اور کہیں تقویٰ کا ذکر ہے، ایمان کا ذکر نہیں۔ کہیں اس میں شرع کا ذکر ہے اور ایمان کا ذکر نہیں۔ کہیں اس میں دعا کا ذکر ہے اور ایمان کا ذکر نہیں۔ یہ تراجم آئیں گے آپ کے سامنے۔ ان تراجم میں ہر جگہ ایمان کا ذکر نہیں ہے، کہیں ہدایت ہے، کہیں تقویٰ ہے، کہیں دین ہے، کہیں دعا ہے، کہیں شرع ہے، کہیں منہاج ہے۔ تو حیرت ہوتی ہے اور تعجب ہوتا ہے کہ اس سے امام بخاری ایمان کا مرکب ہونا اور اس کا قابل زیادت و نقصان ہونا کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ ایمان کا تو ذکر ہی نہیں، وہاں تو ذکر دعا کا ہے، وہاں تو ذکر ہدایت کا ہے، وہاں تو ذکر تقویٰ کا ہے۔ تو ان آنے والی آیات میں اور آنے والے حوالہ جات میں کا ایمان کا ذکر ہر جگہ نہیں، کئی جگہ ہے، کئی جگہ نہیں۔ ہدایت کا ذکر ہے، تقویٰ کا ذکر ہے، دعا کا ذکر ہے، شرع کا ذکر ہے، منہاج کا ذکر ہے۔ تو جب ایمان کا ذکر نہیں اور دوسری چیزوں کا ذکر ہے تو اس سے ایمان کی زیادتی اور نقصان کیسے ثابت ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ لہذا غور کرنے سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ امام بخاری یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی اعمال کا اہتمام کرو، چاہے بعنوان ایمان، چاہے بعنوان اسلام، چاہے بعنوان ہدایت، چاہے بعنوان تقویٰ، چاہے بعنوان دین، مقصد ان کا یہ ہے کہ اعمال کا اہتمام ہونا چاہیے۔ وہ اسلام ایمان کی ترکیب بیان کرنا نہیں چاہتے، وہ ایمان کے قابل زیادت و نقصان ہونے کو بیان کرنا نہیں چاہتے،
دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یہاں جو آیات ذکر کی گئی ہیں ان میں ہر جگہ ایمان کا ذکر نہیں، ان میں ذکر ہے ایمان کا، اور ذکر ہے ہدایت کا، اور ذکر ہے تقویٰ کا، اور ذکر ہے اطمینان قلب کا، اور ذکر ہے دعا کا، اور ذکر ہے شرع و منہاج کا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں تو اس ایمان کے ماسوا، ان کے ذکر کرنے سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایمان کے مرکب ہونے کو، اس کے قابل زیادت و نقصان ہونے کو ہرگز بیان کرنا نہیں چاہتے، بلکہ مرجئہ کی تردید چاہتے۔ اور وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ بھائی عنوان چاہے ایمان کا ہو، عنوان چاہے اسلام کا ہو، عنوان چاہے ہدایت کا ہو، عنوان چاہے تقویٰ کا ہو، عنوان چاہے اطمینان کا ہو، عنوان چاہے وہ دعا کا ہو، ان عنوانات کے حوالے سے عمل کا اہتمام کیا جائے۔ اور یہی مرجئہ کا رد، مرجئہ عمل کی نفی کرتے تھے، امام بخاری عمل کے اہتمام کی ترغیب دے رہے ہیں۔ وہ تو یہی کہتے تھے الطاعۃ لا تفید والمعصیۃ لا تضر۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ بھائی یہیں تک رکھو۔